الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. باب حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ واذا اؤتمن خان، اور جب امین جانا جائے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ باب چل رہا تھا کہ اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا ہے، وعدہ پورا کرنے کا حکم ہے۔ اسی ضمن کے اندر یہ حدیث آئی جس کی کئی دفعہ پیچھے وضاحت ہو چکی ہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ کسی بندے نے بات کی، اس کے دل میں ہے کہ میں بات پوری کروں، سچی کروں، ڈر کے مارے، خوف کے مارے، ڈر بھی ایسا تھا کہ اس کو جان چلی جانے کا، یہ ایسا بڑا ڈر تھا، اس کی زبان سے اگر جھوٹ نکل گیا تو اسلام اس کو معاف کرتا ہے۔ لیکن ایک بندے کی عادت ہی ہے، اس کو ڈر ہی کسی کا نہیں۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ بادشاہ، وہ حکمران جو حکمران ہو کے جھوٹ بولتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ بادشاہ کو کس چیز کا ڈر، حکمران کو کس چیز کا ڈر۔ تو انسان جب بات کرے تو سچی کرے، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے۔ اور دوسری علامت ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ جب وعدہ کر رہا تھا تب ہی اس کے دل میں یہ تھا کہ میں نے اس کو چکر دینا ہے، میں نے ٹائم آگے کرنا ہے بس۔ ایک بندہ اس نے سچا وعدہ کیا، دل سے کیا، عین وقت آیا اس کی کوئی مجبوری بن گئی، یہ بندہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اور تیسری قسم، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ اچانک اگر کسی سے کوئی چیز ضائع ہو گئی، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے تو یہ خائن شمار نہیں ہوگا۔ خائن وہ ہوتا ہے جو قصداً اس چیز کو ضائع کرنے میں اپنا حصہ ڈالے۔ تو اس حدیث کا تعلق بھی وعدے کو پورا کرنے سے ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کہ ابراہیم بن موسیٰ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ہشام نے ابن جریج سے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی عمر بن دینار نے محمد بن علی سے، وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم سے، وہ کہتے ہیں لما مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء ابی بکر مال من قبل العلاء بن الحضرمی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مال آیا علاء بن حضرمی کی جانب سے۔ فقال ابو بکر من کان له علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دین، جس بندے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے قرض ہو، او کانت له قبلہ عیدۃ، یا اس کا آپ کی جانب کوئی وعدہ ہو، فلیأتینا، پس وہ آئے۔ قال جابر کہتے ہیں فقلت وعدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یعطینی ہاکذا وہاکذا وہاکذا، جابر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول نے میرے سے وعدہ کیا تھا وہ مجھے ایسے دیں گے، ایسے دیں گے، ایسے دیں گے۔ ثلاث مرات فباسط یدیہ ثلاث مرات، تین دفعہ یوں اپنے ہاتھ پھیلائے۔ قال جابر کہتے ہیں فعد فی یدی 500 ثم 500 ثم 500، بس اس نے شمار کیا جو میرے ہاتھوں کے اندر تھا، 500 500 500، یعنی کہ جب مال آیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ جس نے اللہ کے نبی سے قرض دینا ہے یا آپ نے ویسے ہی اس سے وعدہ کیا تھا میں تجھے کچھ دوں گا، وہ آئے اور میرے سے لے لے۔ میں گیا، انہوں نے 3 لپیں بھر بھر کے دی مجھے، ہر لپ کے اندر 500 جو تھا وہ سکے آئے۔ اتنا زیادہ مال مجھے اللہ کے رسول کا محض وعدہ تھا، کوئی قرض نہیں تھا، وہ مجھے انہوں نے دیا۔ اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ کہی ہوئی بات کو پورا کرنا چاہیے، کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ چونکہ بیت المال سے دینے کا تھا، اپنی ذات سے دینے کا نہیں تھا، اس لیے جب بیت المال میں مال آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وعدے کو پورا کیا۔ اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جانشین اور خلیفہ اور نائب جو ہوتا ہے اس کو اپنے بڑے کی بات پوری کرنی چاہیے۔ باپ کوئی خواہش کسی سے ظاہر کر گیا، بیٹے کو چاہیے پورا کرے، یہ نہیں کہ وہ کہ میرے ابا جی فوت ہو گئے بس اب بات ختم، بلکہ وہ اپنے باپ کی کہی ہوئی بات کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اس طرح کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ بات معلوم ہوئی وعدے اور کہی ہوئی باتیں یہ پوری کرنی چاہیے۔ امام بخاری کہتے ہیں مجھے بیان کہ محمد بن عبد الرحیم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی سعید بن سلیمان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مروان بن شجاع نے سالم الافطس سے، وہ سعید بن جبیر سے، وہ کہتے ہیں کہ سألنی یہودی من اہل الحیرہ، ہیرا علاقہ اس کے رہنے والے یہودی نے میرے سے سوال کیا، ای الاجلین قضا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے 2 مدتوں میں سے کون سی مدت کو پورا کیا؟ قلت لا ادری حتی اقدم علی حبر العرب، مجھے نہیں پتہ یہاں تک کہ میں عرب کے بڑے عالم کے پاس جاؤں، فاسألہ، میں اسے سوال کروں گا، فقدمت، پس میں آیا، فسألت ابن عباس، میں نے ابن عباس سے پوچھا، فقال قضا اکثرہما واطیبہما، انہوں نے جو ان میں سے زیادہ تھی اور عمدہ تھی اس کو پورا کیا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال فعل، بے شک اللہ کے رسول انبیاء جب کوئی بات کہتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر آتا ہے کہ جب شعیب کی بیٹی سے نکاح ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ تو 8 سال میری خدمت کرے گا، وَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر تو 10 پورے کر دے تو تیری طرف سے یہ ایک احسان ہے، لیکن 8 تو نے میری طرف سے پورے کرنے ہیں۔ یہ 2 مدتیں، 8 سال یا 10 سال۔ یہودی نے پوچھا موسیٰ نے ان میں سے کون سی مدت پوری کی، 8 والی کہ 10 والی؟ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں بڑے عالم سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ عبداللہ بن عباس سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو ان میں سے عمدہ اور اچھی تھی یعنی 10 سال والی وہ پوری کی۔ کیوں؟ نبی جب کوئی بات کہتا ہے تو اس کو پورا کر دکھاتا ہے، اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ جو بات کہی جائے اس کو پورا کیا جائے، اس کو چھوڑ نہ دیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان احادیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2682، 83 اور 84۔